سب کچھ پیچھے رہ گیا، یار کی محبت باقی رہ گئی۔ تو میرے حسین نے بھی یہی پیغام ساری دنیا کو دیا۔ جبکہ آپ کو ایک موٹی بات بولتا ہوں، صفاح نام کا ایک مقام تھا، میرے حسین جب مکے سے نکلے کربلا کو جا رہے تو 20 اسٹیشنز لگے ان کو راستے میں، یعنی 20 گاؤں لگے۔ اس میں ایک گاؤں کا نام تھا صفاح، وہاں پر ایک شاعر ملا، اس کا نام تھا مشہور شاعر فرزدق اس کا نام تھا۔ مولا حسین نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے میرے امام میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ اچھا کوفے والوں کی کیا حال ہے؟ شاعر فرزدق نے کہا کہ میرے امام ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ وہاں مت جائیے، آپ کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پر، آپ وہاں جائیں گے تو سیف نہیں رہیں گے۔ پھر راستے میں اور 2-3 لوگوں سے ملاقات ہوئی، سب نے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ مت جائیے۔ پھر جب آپ مدینے سے نکل رہے تو اجلہ صحابہ نے آپ کو روکا، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، آپ مت جائیے۔ مکے میں بھی آپ کو روکا گیا کہ آپ مت جائیے، راستے میں بھی آپ کو روکا جا رہا کہ آپ مت جائیے۔ پھر کیا بات ہے؟ ذرا سوچیے آپ نے کئی بار شہادت کا واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس بات پہ غور، اس پوائنٹ پہ غور کریے۔ ہر بندہ کوئی ایک بندہ، اچھا دیکھیے اور ایک بات، راستے میں جب جا رہے تو آپ نے خط لکھا اور اپنے چچا کو دیا، چچا آزاد بھائی کو دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، ان کو دیا کہ آپ میرا خط لے کے جائیے۔ وہ خط لے کے گئے، لوگ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کریں، پھر بعد میں مکر گئے۔ پھر راستہ آپ آگے بڑھائیں، پھر بعد میں آپ کو خط ملا کے آپ کے چچا زاد بھائی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تب بھی میرے امام نہیں رکے، یعنی راستے میں اتنے لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں تو بھی نہیں رک رہے، بدستور جا رہے، 72 لوگوں کا قافلہ ہے، بیاباں جنگلوں سے گزر رہے ہیں، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کے مشکلیں ہیں، لیکن سفر بدستور چل رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سنگا ریڈی والوں ذرا غور سے کرو، میرے حسین کا قدم کہاں جا رہا تھا؟ مقتل کی طرف جا رہا تھا، کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ کرب و بلا ہے، وہ مصیبت والی جگہ ہے۔ کرب کہتے ہیں مشکلوں کو، بلا کہتے ہیں مصیبتوں کو، اسی لیے اس کو کربلا کہا جاتا۔ کربلا کو جا رہا تھا، کیا مطلب؟ سب کچھ روکنے کے باوجود بھی کربلا کی طرف جانا، 3 دن پیاسے رہنا، علی اکبر کی 18 سال کی جوانی کو لٹانا، 6 ماہ کے بچے کی قربانی دینا، حضرت عباس کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، حضرت عثمان بن علی کی شہادت، حضرت ابو بکر بن علی کی شہادت، حضرت عثمان بن علی کی شہادت، یہ تمام بھائیوں کی شہادت قربانی دینا اس بات کی دلیل ہے میرا حسین آتی دنیا تک یہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ میں جا اس لیے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیشہ باطل کے سامنے حق اونچا ہوتا ہے، باطل کو جواب دینے کے لیے گھر کو لٹانا پڑتا ہے، باطل کو مٹانے کے لیے، باطل کو ختم کرنے کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، حق کے لیے جان کو لٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں جا رہا ہوں، ایک باب دنیا کو قائم ہو جائے، ایک کتاب دنیا کو مل جائے، ایک قاعدہ دنیا کو مل جائے۔ دنیا والوں، جب ظلم سر چڑھ کے بولنے لگے گا، جب ظلم آوازیں تیز کرنے لگے گا، جب ظلم کی تلواریں ہر کسی کے آنگن میں لہرانے لگے گی تو تم کو حسین بننا ہوگا، حسینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ 10 دن کا رونا، 1 محرم سے 10 محرم تک، وہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک، وہ 12 دن کی خوشی، یہ 10 دن کا رونا، کیا اتنے میں دین ختم ہو گیا؟ وہ خوشی بھی ایک پیغام دیتی ہے، یہ شہادت بھی ایک پیغام دیتی ہے۔ اس خوشی سے بھی پیغام لینا چاہیے، اس شہادت سے بھی پیغام لینا چاہیے، ورنہ میرے حسین چاہتے، ارے کون حسین
جن کے نانا صاحب کوثر ہے؟ ارے کون حسین جن کو بچپن میں جنتی جوانیوں کا سردار کہا گیا؟ ارے کون حسین کا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ ارے کون حسین جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ یہ حسین تھے، مگر پھر بھی وہ جا کر شہید ہوئے۔ اور قبضہ تو دیکھو میرے حسین کا، شہادت کے بعد بھی میدان نہیں چھوڑے، ظالم میدان چھوڑ کے چلے گئے، آج بھی قبضہ جما کے رکھے ہوئے میرے حسین۔ آپ کی مزار مبارک وہیں کربلا کے اندر ہے، آج بھی قبضہ برقرار ہے۔ آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا گیا تو لوگوں نے کان لگا کر سنا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، وہ نیزے پہ چڑھ کے اللہ کا کلام سنا گئے، ہم مسجد میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کے باغ نبوت کے پھول سب قربان ہو گئے۔ جب علی اکبر کا آپ نے لاشا اٹھایا، خوبصورت تھے اور شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی شبیہ تھی حضرت علی اکبر کے اندر۔ جب ان کا مبارک لاشا آپ نے اٹھایا تو میرے حسین کے سر میں سفیدی آ گئی اور خون آسمان کی طرف اچھال کے کہا، مولا یہ ایک اور ایک تیری بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں، تو اس کو بھی قبول کر لے۔ پھر آپ کے جسم پر 122 تیر کے نشان لگے ہوئے تھے، 122 تیر کے نشان، اور 31 نیزے کے گھاؤ لگے ہوئے تھے آپ کے جسم مبارک پر۔ جب آپ پر تلوار کیا وار زور سے کیا گیا تو آپ گھوڑے کی پشت سے زمین کی پشت پہ آ گئے۔ آپ کا جسم مبارک جب زمین پہ آیا، ابھی تو کیسے آیا، زمین پر آیا تو اپنے دشمن سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ 1400 سال کی تاریخ میں اگر نماز کی خود کسی کو چھٹی مل سکتی تھی تو امام حسین کو مل سکتی تھی، مگر انہوں نے اس وقت بھی چھٹی نہیں لی نماز سے، 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی۔ مگر جب آپ کا سر سجدے میں گیا تو ظالموں نے یہ سوچ لیا کہ حسین بن علی کا سر ہے، اگر یہ نماز ختم کرے تو تم کو ختم کر دے گا۔ میرے حسین کی طاقت کا اندازہ تھا شامیوں کو، یزیدیوں کو، میرے حسین کی طاقت کا اندازہ تھا۔ حسین نے وہ سجدہ کیا کہ اس سجدے پر خدا کو بھی ناز ہے، ایسا سجدہ میرے حسین نے کیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اگر بچہ شادی ہونے کے بعد صرف 5 سال اگر لیٹ ہو گئی بچے ہونے میں، اونلی 5 ایئرس، تو ماں اور باپ کا دل ڈولنے لگتا ہے، دھڑکنے لگتا ہے۔ پھر 5 سال کے بعد وہ تو اسے پلکوں پہ بٹھا کے پالتے ہیں، اسے سونے چاندی کے نوالے کھلاتے ہیں۔ تو اپنے خاندان والوں کے سامنے سجدے کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ کربلا ایک درس گاہ ہے، اس کا ذرہ ذرہ آج تک پیغام دے رہا ہے۔ جب کبھی بھی باطل سر چڑھ کے بولنے لگے تو آپ کو کربلا سجانا ہوگا، کربلا والوں کا جواب دینا ہوگا، حسینی کردار نبھانا ہوگا، مگر ایسا کبھی نہ ہو نعرہ یا حسین ہو اور کردار یزید کا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعرہ یا حسین لگاتے ہیں مگر باقی کی زندگی پوری یزیدی زندگی گزارتے ہیں، یعنی بد کردار زندگی۔ یزید کیا ہے؟ ایک شرابی بولے تو یزید، ایک زانی بولے تو یزید، ایک مکار بولے تو یزید، ایک لونڈے باز جسے کہتے تھے وہ بولے تو یزید، یعنی فاسق فاجر کا نام یزید ہے۔ اور ہم نعرہ حسین کا لگاتے ہیں اور کام یزیدی کام کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے اس درس قرآن سے پیغام کربلا، اس پروگرام سے میں آپ حضرات کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ میرے حسین کے میسج کو سمجھیے، آپ کے پیغام کو سمجھیے، فلسفہ شہادت کو سمجھیے۔ راہ للہ میں جان مال تن من دھن دینا، یہ میرے حسین نے کس طرح ایک ایک کر کے راہ خدا میں موتی لٹائے ہیں، اس سے سبق حاصل کریے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم
ہماری اس مجلس کو، اس درس قرآن کی نشست کو قبول فرما۔